الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 146واں ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں بدر کے واقعات۔ پچھلا سبق جو تھا خدائی تبصرہ اور واقعے کے کچھ راز، ان رازوں کو ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں بدر میں کیا حکمت رکھی ہوئی تھی، اور آخر میں جو تیسرا حصہ اس کا پڑھا تھا، بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کو اور 1000 کفار کے لشکر کو بدر کے میدان میں کیوں جمع کیا، اس کی حکمت ہم نے پڑھی، اور قرآن مقدس کی بھی آیت کریمہ تھی تفصیل سے اس بدر کے اس واقعے کو بیان کر رہی تھی، ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے جس کا عنوان ہے جنگ کا میدان اور حق و باطل کا فیصلہ۔ اب دیکھیے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ بدر کے میدان کے قریب پہنچ گئے تھے۔ دونوں فریقین، مسلمان بھی اور مشرکین مکہ بھی، بدر کے میدان میں اب پہنچ گئے، آمنے سامنے اب آ گئے۔ لیکن ان میں سمجھ بوجھ رکھنے والے حضرات اس خواہ کی بے مقصد والی جنگ سے خوش نہیں تھے، کیونکہ مکہ سے نکلے تھے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا 1300۔ جب ان 1300 میں سے انہیں خبر پہنچی کہ ابو سفیان کا قافلہ بالکل محفوظ ہے، تو 1300 میں سے 300 واپس چلے گئے۔ ان کے سرداروں نے بتایا کہ ہمارا قافلہ جب محفوظ ہے تو ہم اپنے خاندان والوں کے ساتھ جنگ کیوں کرنی، میں سے پانویں مولو چھوڑ، شڑو چھوڑ، چاچو چھوڑ، بھتیجو چھوڑ، اپنے ہی خاندان والے تو تھے آپس میں ہی، تو ہم اپنے خاندان والوں سے اپنے لوگوں کا کیوں خون بہائیں۔ 300 واپس چلے گئے۔ لیکن ابو جہل بڑا شاطر تھا، اصرار کرنے کے بعد کسی بھی طریقے سے، تو اللہ کی حکمت تھی کہ انہیں آنا ہی تھا بدر کے میدان میں۔ لیکن اس میں سے بھی وہاں کچھ سوچ رہے تھے کچھ سردار کہ یہ بے مقصد کی جنگ ہے، ہم اس جنگ سے خوش نہ رہ سکے، نہ تھے وہ خوش۔ مگر خاندان کے گٹھ جوڑ کے علاوہ ہونے کی ہمت، اس سے علیحدگی اختیار کرنے کی ہمت بھی ان میں نہیں تھی۔ حکیانت مرتم سردار ابو جہل اس وارا سخت ترین، بلکہ اس کے اندر ابو جہل میں جو شاطرگی تھی وہ کافی عروج پر تھی۔ ہائے رے خاندان، ہائے رے قوم، ہائے رے برادر۔ حکیم ابن حزام یہ وہ سردار تھے جو اس سے ناخوش تھے، اس جنگ سے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی اس جنگ سے بالکل خوش نہیں تھے۔ انہوں نے عتبہ سے کہا، مشرکین کے ایک سردار سے کہا کہ ہم کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ اگر ہم جیت بھی گئے تب بھی اپنے ہی بھائیوں کا گلا کاٹیں گے، اگر یہ زیانت تو پنجنی ان خون بہونی، انہی کا خون کریں گے، کیا یہ اچھی بات ہے؟ انہوں نے عتبہ سے کہا، اگر آپ چاہیں تو آج کا دن آپ کے لیے ہمیشہ نیک نامی کمانے کا دن ہو سکتا ہے۔ میواننچی سردار عتباز کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو روک دیں تو آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا کہ بہت بڑی خون ریزی سے آپ نے مشرکین مکہ ایک قوم کو بچا لیا، دو قوموں کو ٹکرانے سے بچا لیا۔ اس نے کہا، وہ کیسے؟ حکیم نے کہا، قریش کا جتنا بھی غصہ ہے، قریش مکہ والوں کو جو بھی غصہ تھا، جو دوسرا تیر چلا تھا، جس تیر کے عوض میں ان کا عمرو ابن عبداللہ حضرمی مارا گیا تھا، اس کی ہلاکت اور اس کے قتل پر سارا غصہ مشرکین مکہ کو ہے۔ تو اگر ہو سکے کہ دیت دے کر اس لڑائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ عتبہ نے کہا، میں تو مان گیا، لیکن مسئلہ حنظلیہ کے بیٹے ابو جہل کا ہے، باسا مان چوئیں کا اعتراف تو کرن جذب، مگر ابو جہلس کیا کریں؟ آپ اس کو منانے کی کوشش کریں۔ حکیم ابن حزام ابو جہل کے پاس گیا، اس کو عتبہ کا پیغام دیا۔ یہ عتبہ سے تم تفصیلاً کات کریں ابو جہل سیتے۔ ابو جہل سنتے ہی بڑبڑا اٹھا، بڑک گیا اس کے اوپر۔ عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ مسلمانوں کے لشکر میں ہے، اس کا دل، کیونکہ عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرف تھے؟ مسلمانوں کی طرف تھے۔ ایمون وہی اس کا کہ امسن بکچو ہوڑ مسلمانی طرف، یہ اسی لیے چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ اس کا بیٹا مسلمانوں کی طرف ہے، کہیں اس کا بیٹا مارا نہ جائے۔ یہ اسی کو بچانے کی سوچ رہا ہے۔ بزدلی کے کچھ تانے بھی دے دے ابو جہل نے، اس پر عتبہ دیش میں آ گیا، غیرت میں آ گیا، اس کو بہت غصہ ہے۔ اس نے کہا، یہ جنگ میں پتہ چلے گا مردانگی کس کو کہتے ہیں۔ عتبہ نے کہا کہ اس وجہ سے میں اس جنگ کو روکنا نہیں چاہتا ہوں، یہ جنگ میں ہی معلوم پڑے گا کہ عتبہ کتنا بہادر ہے۔ اس پر ابو جہل نے گزشتہ سال حضرت عبداللہ ابن جہش
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں نخلا میں جو دوسرا تیر چلایا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو قتل ہونے والے عمر ابن عبداللہ حضرمی کے بھائی عامر کو بھڑکا دیا. ابو جہل کس کے پاس آ گیا؟ اس پتم وری قتل گیا شخص مشرکین نے ام سندس بٲیس نش گو ابو جہل. دیکھو اتبا تیرے بھائی کا بدلہ نہیں لینے دے رہا ہے. اس پر عامر اپنے کپڑے پھاڑا، عامر نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا اور ننگا ہو کر چلانے لگا، واہ عمرو واہ عمرہ، ہائے رے عمرو ہائے رے عمرو. پھر کیا تھا کہ ساری فوج میں جوش آ گیا اور سبھی ہتھیار بند کر میدان میں آ گئے. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی